أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان رواہ ابو داؤد۔ محترم سامعین گرامی، حضرات مکرم، بزرگ ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس ذات ببرکت نے مجھ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے کچھ کلمات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے دو چند بھائیوں نے تلاوت اور نظم پیش کی بڑے خوبصورت انداز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کی آوازوں میں برکت عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الزخرف کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ایک ایسے روز کی بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے دن کے بارے میں بتلانے جا رہا ہوں جس دن آپ کے ساتھ یہ گھومنے والے، آپ کے ساتھ یہ بیٹھنے والے، چلنے والے، آپ کے ساتھ شب و روز گزارنے والے، زندگی گزارنے والے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ عدوٌ کے الفاظ قرآن نے کہے کہ آپ کے دشمن بن جائیں گے یہ سب کے سب، الا المتقین، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ آج میں نے اور آپ نے زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا، کوئی بزرگی کے اندر پہنچ چکا تو کوئی ابھی اپنی جوانی کی عیش کرتا پھرتا ہے، کوئی اپنا بچپنا سنوارتا ہے، کوئی اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، کوئی اپنے حال پر توجہ دیے بیٹھا ہے۔ ہر شخص نے اپنی زندگی کے بارے میں اپنا پلان بنائے رکھا ہے کہ میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اس کے کچھ ساتھی بھی ہوا کرتے ہیں جو اس کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، کچھ اس کے دوست ہوتے ہیں، کچھ اس کے لائف پارٹنر ہوتے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر ہے المرء علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث بڑی گہری سمجھنے کی بات ہے۔ ایک بندہ اپنے نفس کا ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرے کی ٹھیکے داری کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن حدیث کے اندر ہے المرء علی دین خلیلی، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہے۔ سمجھ سے بالا تر بات آتی ہے کہ میں اپنے مرضی کے مطابق اپنے اعمال کرتا ہوں، لیکن میں اپنے دوست کے دین پر کیسے ہوا؟ میرے بھائی، آپ کی صحبت آپ کو اس کے دین پر لے جاتی ہے۔ اگر آپ کا دوست اچھا رہا، آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے، وہ نیک ہے، صالح ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو آپ کو بھی اسی چیز کی طرف رغبت دلائے گا۔ اگر وہ خود چور ہے، شرابی ہے، زنا ہے، وہ ہر گناہ کے کام کرتا ہے، تو آپ بھلے 5 وقت کے نمازی ہوں، کہیں نہ کہیں آپ بھی ملوث ان کاموں میں ضرور ہوں۔ آج معاشرے کے اندر آپ کو آپ کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ داڑھی رکھے، 5 وقت کے نمازی، متقی، پرہیزگار اور دنیا کے اندر ایک اچھے نمونہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی صحبت، آپ کے دوست اچھے نہیں، تو معاشرے کے اندر آپ کا اچھا اثر نہیں جاتا۔ فلاں شخص فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ بھی ایسا ہوگا،
یہ اس شخص کے ساتھ کرتا ہے، فلاں شخص چوریاں کرتا ہے، شاید یہ بھی ایسا کرتا ہو، وہ بد اخلاق ہے، یہ بھی ہوگا، آپ کا تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ آپ کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو آپ کا لوگوں کے اندر اچھا تاثر جائے گا۔ اگر آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کا آنا جانا مسجد میں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو مارکیٹ کے اندر باہر لوگوں کو، رشتہ داروں کے اندر آپ کی اچھا ایک تاثر جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ کبھی دغا بازی نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ میرے تیرے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال دیتے ہوئے کہ نیک دوست کے پاس اگر جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا، اور برے دوست کے پاس جاؤ گے تو کیا نقصانات ہوں گے۔ نیک دوست کیسا ہونا چاہیے اور برا دوست کیسا ہے؟ نیک دوست سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے اور برے دوست سے کیا نقصان ملتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھے اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا، اور دوسرا بھٹی کے اندر لوہا گرم کرنے والا۔ اچھا دوست ایسا ہے جیسے ایک خوشبو فروش ہے، ایک عطر بیچنے والا، اور برا دوست ایسے ہے جیسے کہ ایک بھٹی اندر لوہا گرم کرنے والا کام کرتا ہے۔ اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس جائیں گے، آپ جب تک اس بھائی کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو خوشبو آتی رہے گی، اما ان تبتاع منہ ریحا طیبۃ، یا آپ اس سے کوئی خوشبو پسند آئے گی تو آپ خرید لیں گے، فائدہ ہوگا آپ کا، بیٹھیں گے خوشبو آئے گی فائدہ ہوگا آپ کا، جب تک رہیں گے آپ کو خوشبو میسر ہوگی فائدہ ہوگا آپ کا، اچھی صحبت ملے گی فائدہ ہوگا آپ کا۔ گھر بھٹی والے کے پاس چلے گئے، گندے دوستوں کے پاس چلے گئے، اپنا غلط ہم سفر چن لیا، ساتھی، لائف پارٹنر، دوست آپ کا صحیح نہیں، گناہ کرتا ہے، تو آپ کے وہ اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا منتنۃ، یا آپ اس بھٹی والے کے پاس جب تک بیٹھے رہیں گے یا تو آپ کے وہ شعلے اٹھ کے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں، آپ کے کپڑے بھی جل سکتے ہیں، یا جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اس لوہے کے سڑنے کی بدبو آپ کو آتی رہے گی۔ دونوں نقصان آپ کے ہوتے ہیں۔ تو اچھے اور برے دوست کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ سچا اچھا دوست رکھتے ہیں، ایک اچھا محبت کرنے والا رکھتے ہیں، جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، کیونکہ وہ اچھا ہوگا، آپ کو اچھی چیزیں پیش کرے گا، آپ کے اندر بھی اچھی عادتیں ڈالے گا۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، نسوار لگاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بد اخلاق ہیں، بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، اگر وہ ان اخلاق کا حامی ہوگا تو آپ کے اندر بھی یہ چیزیں درست کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ مومن اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو خود اپنے لیے بھی وہ پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک میں اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کروں جب تک میں اپنے لیے نہ کروں۔ اگر میں اپنے لیے اچھا سوچتا ہوں کہ میں اپنے لیے ایک اچھے اخلاق کا حامی بنوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤں، میں 5 وقت کا نمازی بنوں، میری نجات ہو، مجھے جنت ملے، تو میں اپنے دوست کے لیے بھی یہی سوچنا ہے، مجھے اپنے ساتھی کے لیے بھی یہی سوچنا ہے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھی یہی سوچنا ہے۔ ہم نے محبت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، نفرت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ محبت لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی، لوگوں کو دکھانے کے لیے محبت نہیں کرنی، نفرت لوگوں کے لیے نہیں کرنی، لوگوں کی باتیں سن کر میں نے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اگر میرا کوئی ساتھی نمازیں نہیں پڑھتا مجھے اس سے تھوڑی بہت نفرت ہونی چاہیے، اس کو صحیح کرنے کی محبت ہونی چاہیے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، یہ جہنم میں کیوں جائے، اس کو عذاب کیوں ہو۔ جب میں اپنی زندگی اور آخرت سنوارتا ہوں تو مجھے اپنے دوست کا بھی فکر کرنی چاہیے۔ الحب فی اللہ کا معنی یہی ہے کہ میں اللہ کے لیے محبت کروں، کسی مال دولت پیسے کے لیے نہیں۔ اگر میری کوئی کمپنی بند ہو رہی ہے تو میں فلاں کو فون فوری کرتا ہوں، یار آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کی جان پہچان ہے، آپ میرا یہ کام سیدھا کروا دیں، نہیں، آپ کی محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
کہ فلاں شخص نمازی ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ دین کی باتیں سکھلاتا ہے، وہ لوگوں کے رویے ٹھیک کرتا ہے، اس کے گھر کا ماحول اچھا ہے، وہ قرآن کی اچھی تلاوت کرتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا حامی ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اس لیے اس کے ساتھ ہے، میرا علماء کی مجلس میں اس لیے جاتا ہوں کہ ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت میرے تک پہنچاتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو میرے تک لے کر کے آتے ہیں۔ اگر میں ایسے شخص کے پاس جا کر کے بیٹھ جاؤں جو زنا کرتا ہے، جو چور چکاری کرتا ہے، جو لوگوں کو گالی گلوچ دیتا ہے، اگر آپ کتنے بھی شریف کیوں نہ ہو، آپ جب تک اس کے پاس بیٹھے رہیں گے، اس کا اخلاق دیکھیں گے، اس کا رویہ دیکھیں گے، اس کی بات چیت دیکھیں گے، آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز داخل ہو جائے گی۔ اللہ ماشاء اللہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے کی حالت میں وہ الفاظ کہہ ڈالیں گے۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان، آپ نے دوست جو چننا ہے اس کو دیکھ کر کے چنیے کہ میری ابھی زندگی کے اندر ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں، اتنی زندگی گزر گئی، ابھی بھی ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں۔ اپنے دوستوں میں نظر دہرائیے، اپنے علاقے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے کلاس فیلوز کے اندر، اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر ایک نظر گھمائیے اپنے ذہن کے اندر کہ میرے ساتھ فلاں شخص کام کرتا ہے، فلاں اٹھتا ہے، فلاں بیٹھتا ہے، وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، یا صرف میرے منہ پر میری تعریف کی تو وہ اچھا بن گیا، کیا وہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالتا بھی ہے کہ نہیں، یا وہ میرے سامنے آتا ہے، اچھی دعوت کر دی، ٹھیک اچھا ہے، ورنہ نہیں میرے بھائی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، بڑا خوفناک منظر ہے میرے بھائی، بڑا خوفناک منظر۔ یہ زمین جس کے اوپر ابھی ہم چلتے ہیں، اس تختے کے اوپر، یہ پیتل کی بن جائے گی، اتنی گرم ہو، اس پیتل کی زمین کے اوپر یہ سورج جو ابھی ہزاروں میل دور کھڑا ہے، یہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس خوفناک منظر کے اندر آپ کے جسم پر کوئی کپڑا تک نہ رہے گا، ننگے جسم میں آپ زمین پر تپیں گے، چیخیں ماریں گے، دوڑیں گے ادھر ادھر۔ اس زمانے کے اندر بھی اس تپتی پیتل کی زمین کے اوپر سورج آپ کے سر پر ہوگا، پسینہ آپ کے جسم سے ٹپک رہا ہوگا، اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، اتنی شدید گرمی اور عذاب ہوگا، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا، ہائے میری جان، ہائے میری جان، کاش کہ وہ بچ جائے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اس تپتی گرمی کے اندر، اس شدید عذاب کے اندر ایک ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، ایئر کنڈیشن ماحول میں کھڑے ہوں گے 7 قسم کے لوگ۔ وہ کون 7 قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگوں کو میرا رب کریم قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کون 7 قسم کے لوگ؟ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا ان یحب المرء فقط للہ، کہ ایک شخص اپنے دوست سے فقط اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کی محبت پر دونوں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت پر دونوں کی رخصتی ہوتی ہے، دونوں کی جدائی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ گھر میں نے ایک شخص سے محبت کی، وہ پہلے نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ کا دیندار تھا، متقی بندہ تھا، ہر اچھے کام کرتا تھا، اخلاق سے باتیں کرتا تھا، تو میرا وہ دوست اچھا ہے، وہ خوشبو فروش کی طرح ہے، وہ میرے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ مجھے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما سکتا ہے، اور جب تک وہ اچھا ہے مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ جب اس کی گاڑی بھی ہل گئی، وہ اپنے اچھے کاموں سے ہٹ گیا، برے کاموں کی طرف آنے لگ گیا، تو وہ پھر میرے لیے نقصان دہ۔ میں نے اپنی دوستی کو دیکھنا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا میری دنیاوی غرض کے لیے۔ یا آج کوئی رشتے کروانے ہوتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے دوستی اس لیے ہے کہ میں نے رشتہ کرنا ہے اس کے ساتھ، رشتہ کروانے کے لیے غرض ہے، دنیاوی غرض ہے، یا اپنی کاروبار کو بڑھانے کے لیے، میرا وہ بندہ ہے وہ کاروبار کو بڑھا دے گا اس لیے میری اس کے ساتھ جان پہچان دوستی ہے۔ نہیں میرے بھائی،
دوستی رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے، الفت رکھنی ہے، چاہت رکھنی ہے صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ محبت لفظ ہی ایک ایسا ہے جو اللہ کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ سب کو جنتیوں کو جنت مل جائے گی، جہنمیوں کو جہنم مل جائے گی۔ ایک شخص ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت والے بھی حیران ہوں گے اور جہنم والے بھی حیران۔ جہنم والے اللہ سے پوچھیں گے، اے اللہ، یہ شخص تو ہمارے ساتھ جہنم میں تھا، اس کے اعمال بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتے، اس کو جہنم سے نکالنے کا سبب کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی اچھے اعمال کوئی نئے برآمد ہو گئے؟ کہا جائے گا کہ نہیں۔ کیا اس کا باپ شہید ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں۔ اس کا کوئی بھائی شہید ہے؟ کہا جائے گا کہ نہیں۔ پھر کیا وجہ اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جائے گا اس کا ایک جنتی دوست جو جنت میں تھا، ایک جنتی ایسا ساتھی جو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا اس سے، یہ دونوں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اور جنتی نے کہا، اے اللہ، آپ نے مجھے جنت تو عطا کر دی، لیکن جنت کے اندر میری لذت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میرا فلاں ساتھی میرے ساتھ نہ ہو۔ وہ دنیا کے اندر میرے ساتھ رہا، ہم نے زندگی ایک ساتھ گزاری، ہم نمازیں ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، ہم محفلوں میں دروس میں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ آج وہ جنت میں میرے ساتھ نہیں، یا اللہ میری لذت مکمل نہیں ہوتی، مجھے مٹھاس جنت کی مکمل نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی دوست کی لاج رکھتے ہوئے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں عطا کرتا۔ اللہ، یہ ایک اچھے دوست کی مثال ہے۔ اچھا دوست، اگر برا دوست رکھا ہوتا تو شاید ہی آپ کو کوئی جنت میں بلاتا، شاید ہی آپ کو کوئی جنت میں بھی یاد کرتا ہوتا۔ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، الا المتقین، یہ متقی دوست ہی ہوگا کہ تمام کے تمام آپ کے جو دوست یار آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، الا المتقین، سوائے آپ کا متقی ساتھی، آپ سے اللہ کے لیے محبت کرنے والا آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو دنیا کے اندر جب محبت کرنی ہو تو اس اصول کو بھی سامنے رکھ دیں کہ میں محبت کس غرض سے کر رہا ہوں۔ کوئی جسمانی ہوس تو نہیں، کوئی میں اپنے خواہشات کو ٹھنڈا تو نہیں کرنا چاہتا، کوئی دنیا، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی شہرت تو نہیں۔ میں نے محبت کرنی ہو تو صرف اللہ کے لیے، نفرت کرنی ہو تو صرف اللہ کے لیے، بغض کرنا ہو تو صرف اللہ کے لیے، اور الفت بھی کرنی ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ اگر آپ ایک اچھا دوست چنتے ہیں، معاشرے کے اندر محبت کرتے ہیں اچھے دوستوں سے، بھلے آپ کو وہ دنیاوی فائدہ نہیں دیتا، آپ کو دنیا فائدہ کوئی نہیں دے گی یہاں سے، نہ وہ شخص آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ دیتا ہے، لیکن آپ کو اس سے اچھی عادتیں مل رہی ہیں، اچھے اخلاق مل رہے ہیں، اچھی چیزیں مل رہی ہیں، لوگ آپ پر باتیں کریں گے، لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھائی کس شخص کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، آپ نے کیسا دوست بنا لیا ہے، اس کے پاس تو پیسہ کھانے کا نہیں ہوتا، یہ ایسا غریب شخص ہے کہ آپ کو بھی کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ لوگ آپ پر باتیں کریں گے، تنقیدیں ہوں گی آپ پر، آپ کے خلاف دشمن بھی آئیں گے، آپ کے خلاف اپنے بولیں گے، آپ کے اپنے علاقے والے آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں گے، میرے بھائی لیکن صبر کرنا ہے آپ نے، ان تمام باتوں پر صبر اتنا کرنا ہے، آپ نے اتنا صبر کرنا ہے کہ مخالفین آپ کو دیکھ کر چپ ہو جائیں، اتنا صبر کرنا ہے، اور اپنے صبر سے یہ بات لوگوں کو بتلانی ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو زندگی کے اندر اس شخص کے ساتھ گھما کرتا تھا اور لوگ میرے خلاف باتیں کرتے تھے، آج جنت میں بھی میں اس شخص کے ساتھ ہوں، آج جنت کے اندر یہ شخص میرے ساتھ ہے، اور لوگ تب بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ زندگی بھر آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے، آخر میں آپ کو چار کندھوں پہ اٹھا کے قبر کے اندر رکھ دیں گے بس، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا کو بلند کریں گے، اس کے بعد آپ کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ کا سچا دوست اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوا،
تو آپ قبر کے اندر ہوں گے، وہ آپ کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرے گا کہ اللہ ہم زندگی کے اندر ایک ساتھ رہے، ہم نے نمازیں پڑھی، اچھے اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے، نیک اعمال کیے، تیرے راہ میں صدقے دیے، یا اللہ آج میرا ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ آج وہ میرا محبت کرنے والا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اللہ میرے ساتھ کئی ساتھی تھے میرے پچھلے رمضان جو ادھر بیٹھا کرتے تھے، آج وہ نہیں رہے میرے بیچ، اللہ میرے والدین جو ہوا کرتے تھے وہ پچھلے سال میرے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، اللہ میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ یہ ساتھی آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، آپ قبر کے اندر ہوں گے، آپ کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہوگی، آپ کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہوگا، اللہ میرے مر جانے کے بعد بھی میرے دوست میرے لیے دعائیں کریں، ایسے دوست نصیب فرما۔ اللہ یہ جو ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ رکھ دے، مخلص دوست اپنی زندگی کے اندر دو، مخلص ساتھی ایک ساتھ محبت اللہ کے لیے کرنے والے ڈھونڈیے۔ مخلص دوست کیسا ہے؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مخلص کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھ لیے کہ جو شخص اللہ کا نہیں وہ آپ کا نہیں، جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا وہ آپ کے ساتھ بھی کبھی وفا نہیں کر سکتا، جو شخص اپنے رب کا باغی ہو جائے وہ آپ کے ساتھ کبھی وفاداری نہیں کر سکتا، جو شخص اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، وہ آپ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے، ان کی باتیں اپنے اوپر نہیں لیتا، والدین کی نافرمانیاں کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، وہ شخص بھی آپ کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ ذات محمد کی ہے، اس کے بعد والدین ہیں۔ جو شخص ان تین بندوں کی نہیں مانتا وہ ہمارا بھی نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کی کسی ضرورت کے لیے آئے گا، ضرورت پوری کر کے وہ اپنا راستہ ناپ لے۔ تو میرے بھائی ایسا دوست، ایسی محبت اور ایسی چاہت کیجیے جو صرف اللہ کے لیے ہو، تاکہ جب ہم کل قبر کے اندر بیٹھے ہوں، کل ہم جنت کے اندر ہوں، یا اللہ معاف کرے اگر ہم جہنم کے اندر ہمیں گناہ میرے لے جائیں تو میرا دوست میرے کو اس وقت بھی کام آئے۔ وہ دوست جب میں قبر کے اندر بیٹھا ہوں گا وہ میرے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، اللہ اس دوست کو میرے مغفرت فرما دے، ہم نے ایک ساتھ تیرے لیے نمازیں پڑھی، یا اللہ آج میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ میرے والدین نے میرے لیے بہت کچھ کر کے چلے گئے، میرا بچپن میں تھا مجھے چلنا سکھایا میرے والدین نے، مجھے کھانا سکھایا میرے والدین نے، مجھے بولنا سکھایا میرے والدین نے، اللہ آج میں جوانی کے اندر پہنچ گیا ہوں، اللہ آج میری زندگی کے اندر میرے والدین نہیں رہے، اللہ آج میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ آج وہ قبر کے اندر ہے، یا اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر، یا اللہ آج جو میرے ساتھ دوست ہوا پھرا کرتے تھے، جو میرے دوست میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر بھی تیری عبادت کیا کرتے تھے، ہم مسجدوں میں جا کر کے تیری عبادت کیا کرتے تھے، ہم 5 وقت بھی تیری عبادت کیا کرتے تھے، یا اللہ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں بھی تیرے سے ایک ساتھ مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا چلنا بھی تیرا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا، ہم دین کی تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے، ہم درس و دروس بھی سنا کرتے تھے، یا اللہ ہم دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی دین کے مطابق چلا کرتی تھی، یا اللہ ہم خطا کاریاں بھی کرتے تھے تو وہ میری اصلاح کرتا تھا، یا اللہ میرے سے جو گناہ ہوتا تھا میرا دوست مجھے صحیح کرتا تھا، یا اللہ آج وہ دوست میرا زندگی سے گھر چلا گیا، یا اللہ آج اگر وہ زندگی سے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یا اللہ اس کی قبر کو منور فرما، یا اللہ اس کو قبر میں ٹھنڈی نصیب فرما، یا اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا آپ کے لیے صرف آپ کا سچا دوست اور سچی محبت کرنے والا ہی کرے گا دعائیں بس، وگرنہ دنیا میں لوگ آپ کے ساتھ بہت ہوں گے، بہت لوگ ہوں گے، دن رات آپ کو سلام کریں گے، ہنستے چہرے سے ملیں گے، مسکرا کر ملیں گے، آپ کی تعریف بھی کریں گے کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھا گزرتا ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، جو بندہ دین پر چلتا ہے آپ واقف ہیں، آپ اس کو پرکھیں کہ یہ بندہ دین پر چل رہا ہے کہ نہیں، یا صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا صرف اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو دین کی طرف لے کر کے آئے، دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے دین کی طرف رغبت دلائے، دوست وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کو آپ کے اوپر اپنائے، دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے، دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کو پریشانیوں میں اکیلا چھوڑ دے،
دوست وہ بھی نہیں ہوتا جب آپ پر کوئی مصیبت آئے وہ اپنے کام سے کام رکھے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے آپ کی ٹینشنوں میں، آپ کی بیماریوں میں، آپ کی مصیبتوں میں، آپ کی تکلیفوں میں، آپ کے ڈپریشنوں کے اندر وہ آپ کے ہمہ وقت بازو بن کے آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جب آپ پہلی صف میں آپ قدم رکھیں تو اپنے دوست کو پہلے پائیں کہ میرا ساتھی میرے ساتھ کھڑا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جب اذان کی آواز ہو آپ چلیں تو آپ کا دوست آپ کے ساتھ چلتا ہوا دکھائی دے۔ دوست وہ ہوتا ہے جب آپ نے چہرے پر نبی کی سنت سجائی ہو تو آپ کا دوست آپ کو دیکھ کر اپنی داڑھی کو مبارک کو سیدھا کرے، یہ دوست ہوتا ہے۔ دوست یہ نہیں ہوتا کہ فلاں بھائی آج تو میرے لیے یہ داڑھی رکھنا چھوڑ دے، یار چھوڑو پھر کبھی نماز پڑھنے چلے جائیں گے، آج چلتے ہیں دوست یاروں کی میٹنگ ہے۔ نہیں، جو بندہ آپ کو دین سے دور کرے، لاکھ اب کے آپ کے اوپر اس کے احسان ہو، وہ آپ کا دوست سچا نہیں ہوگا، وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بندہ آپ کو دین کے اوپر لے کر کے آتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، دین کے علاوہ کوئی چیز موٹیویشنل بھی نہیں بن سکتی، وہ بندہ آپ کا سچا دوست، محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر صرف اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی نفرت کرنی بھی ہو دنیا کے علاوہ، ہمیں نفرت بھی نہ ہو، اس دنیا کے لیے نفرت کریے ایک دوسرے سے، صرف اللہ کے لیے نفرت۔ اللہ کے لیے فلاں شخص پہلے نمازی تھا اب نمازی نہیں ہے، اس لیے میں اس سے اپنے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ پہلے اچھے اخلاق کا مالک تھا اب گالم گلوچ دیتا ہے، اس لیے میں اس سے دور رہتا ہوں۔ صرف اللہ کے لیے محبت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ مجھے حق سچ بیان جو کیا ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی نمازیں، روزے، قیام جو ہم ترامیاں پڑھتے تھے، ہمارے روزے اللہ تمام قبول فرمائے۔ اللہ ہماری سحری افطاری قبول فرمائے۔ اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے رکوع سجود، اللہ تمام کے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ اللہ جو نیکیاں کر لی ہیں اسے اپنی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آئندہ کے لیے بھی مجھے بہت زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو گناہ کر لیے ہیں ان گناہوں کو نظر انداز کر دے، ان نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔